نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ملت ابیکم ابراہیم. ترجمہ اس کا حضرت تھانوی فرمانا ہے. سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا اس طرح بار بار جگہ جگہ ذکر کرنا اس کی عالی قدری اور عظمت شان کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بار بار ذکر کیا ہے. ظاہر ہے کسی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا ذکر بھی اہمیت سے بیان کیا جاتا ہے اور مقرر سے قرر بیان کیا جاتا ہے. تو اسلام کی اہمیت بہت ہے اللہ کے نزدیک. اس وجہ سے اسلام کا بار بار اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی قدر کی توفیق دے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اہل اسلام میں سے ہیں. یہ بڑی نعمت ہے, اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں. اب سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا اس طرح بار بار جگہ جگہ ذکر کرنا اس کی عالی قدری اور عظمت شان کی دلیل ہے. اور اسلام کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر و باطن قرآن کے لیے بھی ہے. جب قرآن کے لیے ظاہر ہے اور باطن ہے, ظاہری ہے, ایک باطنی معنی ہے. ہر چیز میں ایسے ہی ہے. مولانا تقی الدین صاحب کے جب تھا بہت بڑا اجلاس تھا, سب محدثین تو سبھی جمع تھے. ہم کو موقع ملا تھا 1 بجے دن میں 5-10 بجے کے لیے. میں وہ تو نہیں تھا. ہم نے کہا کہ اب تک حدیث کے ظہر کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی, اب حدیث کے بطن کے متعلق بیان کرنے کے لیے تیار ہوئیے. جب قرآن کا ایک ظہر ہے, ایک بطن ہے, اور حدیث شرح ہے قرآن کی, ظاہر ہے کہ حدیث کے بطن سے قرآن کے بطن کی تشریح ہوگی, حدیث کے ظہر سے قرآن کے ظہر کی تشریح ہوگی. تو اب تک 9 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک ظہر حدیث کے متعلق گفتگو ہوئی ہے اور بطن حدیث کے متعلق قرآن کرنے کے لیے تیار ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے مول صاحب, کتنے لوگ تو اس چیز پا گئے. لیکن کہانی ظاہر ہے, ایک بطن ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ظاہر کے ساتھ ساتھ بطن حدیث, بطن قرآن, بطن صلاۃ, بطن اللہ امینی صلاۃ. اللہ تعالی ہم ایسے نماز کی توفیق کی دعا جاتے ہیں جس کے اندر حقیقت ہو, خشوع ہو, خضوع. یہ تو بطن ہے. بہرحال اسلام کا ایک ظاہر ہے اور ایک بطن ہے. ظاہر تو اس کا اللہ کے احکام کو بجا لانا ہے, ظاہر. اور باطن منازعت نہ کرنا ہے, دل میں منازعت نہ ہو. جسے ظاہر تمہارا جھک گیا خدا کے سامنے اسلام کا, باطن میں بھی استسلام. اسلام کو ماننا اس کا تقاضا کہ استسلام بھی قبول کرو, تب کمال کو پہنچو گے. ہے کہ نہیں؟ ظاہر تو اس کا اللہ کے احکام کو بجا لانا اور باطن منازعت نہ کرنا ہے.
باطن کو بھی دیکھو کہ اسلام سے پورے طریقے سے متفق ہے کہ نہیں. پر اسلام بدن کا حصہ ہے اور مناظرہ نہ کرنا اور اپنے کو حوالے کر دینا یہ قلب کا حصہ ہے. تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں, بہت مکہ معظمہ میں ترجمہ کیا اس کا. پر اسلام بدن کا حصہ ہے اور منازعہ نہ کرنا اور اپنے کو حوالے کر دینا قلوب کا حصہ ہے. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے, برادری ہماری صدیوں پہلے سے مسلمان ہو چکی ہے مگر دل میں اسلام ابھی آیا نہیں. بہت اپنی برادری چلی آئے. ہماری برادری اسلام کو قبول کر لیا ہے لیکن صرف زبان سے, بدن سے. دل میں ابھی قرآن نہیں آیا, دل میں اسلام نہیں آیا. پر اسلام کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. اللہ کے احکام کو بجا لانا یہ ظاہر ہے اور باطن میں منازعت نہ کرنا یہ اصل ہے, بدن ہے اس کا. پر اسلام بدن کا حصہ ہے اور منازعت نہ کرنا اور اپنے کو حوالے کر دینا یہ قلب کا حصہ ہے. دو چیزیں سب مخلص ہو گئے. فی قلوبہم مرض, ان کے قلوب میں مرض. بس اسلام مثال صورت کے ہے اور اس اسلام اس ظاہر کا باطن ہے. اسلام ظاہر صورت, اس اسلام دل سے قبول کر لینا یہی اس اسلام اور یہی باطن. اسی کے اہل اللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز مل جاتی. تکمیل ایمان تفسیر جواہر مکیہ میں ہے کہ بزرگوں کے یہاں تکمیل ایمان کے لیے جاتے ہیں. تو حضرت ہمارے بڑے وقت آیا کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں صحبت اس طریقے کی یہ چیز باطل کیا. انہوں نے اس طریقے کو بہت پسند کیا. تکمیل کہا ماں گنگوہی ہے, یہ سب حضرت حاجی صاحب کے تکمیل ایمان کے لیے گئے تھے. اور تکمیل ایمان میں وہی منازعت نہیں رہ جاتی, باطن میں منازعت نہیں. آمنا وصدقنا. حاجی امداد اللہ صاحب اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے ان کو نوازا تھا. اتنے بڑے اکابر, ماں کا وہی معمولی آدمی تھے. ماں قاسم صاحب, ہمارے مولانا الہ آبادی محمد حسن الہ آبادی, ضرور ذکر کر دیتا ہوں, 3 کا تو ذکر ہوتے ہی رہتا ہے. ماں گنگوہی, ماں قاسم صاحب, ماں تھانوی, اور چوتھے میں مولانا محمد حسن صاحب الہ آبادی کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ ہمارے وطن کے ہیں وہ. ان کا بھی ایک مقام تھا زبردست. اپنے کو حوالے کر دینا ہے یہ قلوب کا. پر اسلام مثال صورت کے ہے اور اسلام اس ظاہر کا باطن ہے. اسلام دل سے قبول کر لینا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جھوٹے ہیں یہ, پھر زبان سے کہتے ہیں. مجھے بہت اچھا قصد نہیں تھا, میں نے کہا آپ یہی سنا تھا آپ حضرات. مجھے بہت مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی تکمیل کرے. ہم لوگ تاخیر بہت دعا. استسلام, اللہ نے اسلام پیش کیا ابراہیم علیہ السلام پر, انہوں نے قبول کیا تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہو گئے. سب سے اہم اس اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بس مسلم حقیقی وہ شخص ہے جو اپنے کو اس کا موتی بنا دے.
ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. ظاہر میں اس کے امتثال امر سے، ظاہر کیا ہے؟ امتثال امر، نماز. اور باطن اس کے حکومت کے آگے گردن جھکا دینے سے. ظاہر تو یہ ہے کہ جو اعمال بتلائے جائیں اس پر عمل کرو، نماز روزہ سب. اور بات یہ ہے کہ اصل ایمان، ایقان، اسلام اور استسلام، حقیقت مقام استسلام یہ ہے. حقیقت مقام استسلام کی یہ ہے کہ منازعات احکام الہیہ سے بعید ہو جائے، دور ہو جائے. منازعات دل میں جو ہے احکام الہیہ سے، اس سے الگ ہو جائے. اللہ اور اپنے کو حل و عقد میں اسی کے ثبوت کر دیں جو آپ کہیں سب. پر جو شخص دعویٰ کرے گا اسلام کا، مطالبہ کیا جائے گا استسلام کا. الفاظ پر جو دعویٰ کرے گا اسلام کا، مطالبہ کیا جائے گا اسے استسلام کا. اس سے کہا جائے گا کہ اس کی دلیل لاؤ اگر سچے ہو. تم کو معلوم ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب پروردگار نے فرمایا اسلام لا، وہ بولے میں اسلام لایا، واسطے رب العالمین کی بڑھا دیا. رب العالمین کے لیے میں اسے قبول کر لیا، میں نے رب العالمین. اللہ ہم سب لوگوں کو ان مقامات سے بھی گزارے. ہمارے مجدد صاحب گزرے تھے، کبھی کہہ دیا کہ میں صدیق ہو گیا مقدمہ کی تو اپنے کو صدیق کرے نہیں. میں نے یہ کہا کہ مقامات صدیقیت سے مجھے گزارا گیا ہے. میں نے کب کہا صدیق؟ یہ مقامات اب بھی جاری ہیں. جہانگیر تھا، اس سے کہا کہ حضرت آپ اپنی مہربانی سے کبھی تخت پر بیٹھا لیں مجھ کو، تو میں کہوں گا کہ صاحب تخت ہو گیا، بادشاہ ہو گیا. تو آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے بیٹھا لیا، چلتے چلاتے مجھے گزار دیا گیا ہے. تو مجھے مقام صدیقیت سے گزارا گیا ہے. میں صدیق نہیں ہوں، میں نے نہیں دعویٰ کیا ہے. چپ ہو گیا جہاں گیا. وہ بولے میں اسلام لائے، واسطے رب العالمین کے. پر جب ان کو ڈھکلی میں بیٹھایا گیا، وہی جس میں بیٹھا کے پھینکا گیا ہے، ملائکہ نے شور مچایا، اے رب یہ تیرا خلیل ہے. آپ اس کو آگ میں پھینکوا رہے ہیں. ملائکہ نے، اے رب یہ تیرا خلیل ہے، اس پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے تو خوب جانتا ہے. حق سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے جبریل ان کے پاس جاؤ، اگر تم سے مدد چاہیں تو مدد کرو اور نہیں تو میں جانوں. بس ملائکہ نے شور میں چاہے کہ آپ کا حبیب ہے، خلیل ہے، اس کو آپ پھینک رہے ہیں آگ کے تودے میں. اللہ تعالیٰ یا اللہ ہر جگہ یہ بھی جاری ہے. ہمارا حکم نافذ ہے تو ہم سے زیادہ اللہ کا حکم نافذ ہے ہر وقت. کل یوم فی شان. اگر وہ مدد لے تم سے جبریل تو کر دو مدد، نہیں تو میں جانوں میرا خلیل جانے. جب جبریل اسلام فضائے ہوا میں ان کے پاس آئے، پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ اسلام کو فرمایا تم سے نہیں حاجت ہے. یہ ہے توحید، تم سے حاجت نہیں ہے، ہاں اللہ سے ہے. جبریل اسلام نے کہا کہ پھر دعا کرو، فرمایا اس کو میرا حال معلوم ہے. پر غیر اللہ کی انہوں نے مدد نہ چاہی، نہ اس کا قصد کیا. غیر اللہ کی طرف نہ قصد غیر اللہ بس حکم الہی کے آگے گردن جھکا دیا.
کسی سے مدد نہیں کریں گے. اپنی تدبیر کو نچھاور کر دیا اللہ کی تدبیر پر، اور بجائے اپنی نگہبانی کے اللہ کی نگہبانی پر سپرد کر دیا. ہم کیا نگہبانی کر سکتے ہیں، اللہ نگہبانی کرے گا. اور بجائے اپنی دعا کہ اللہ کے علم پر اکتفا کیا، اللہ جانتا ہے. بجرم عشق تو امی کشم گوائے تو نیز برسر باما عجب تماشا ہے. معشوق کو جب بجرم عشق تو تیرے عشق کے جرم میں یہ لوگ ہم کو ستا رہے ہیں. تم بھی آپ کو اپنے محبوب کا تماشا دیکھ لو. آپ کے جرم عشق میں بجرم عشق تم کشم عجب وہ گائے تو نیز برسر باما عجب تماشا. یہ عجب تماشا آپ کے محبوب اور معشوق کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو ہی دیکھ. بجائے علم پہ، کیونکہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمی احوال میں ان پر مہربان ہے. جو کچھ ہو رہا ہے ان کے علم میں ہو رہا ہے، اور علم ہونا یہ کافی ہے ہمارے لیے. بس خدا تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف فرمائی اس قول سے، ابراہیم الذی وفا. بس تعریف کر دیا، ابراہیم نے پورا کر دیا. لڑکے کو کہا لڑکے کو ذبح کے لیے تیار، بیوی چھوڑنے کہا بیوی چھوڑنے کے تیار، یہ بھی تیار. یہ قربانی ہے ابراہیم میں. سنت ابراہیم، وہ ابراہیم الذی وفا، یعنی ایسے ابراہیم جنہوں نے اپنا قول پورا کیا اور ان کو آگ سے بھی نجات دی. اور خود فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. اللہ نے کہا دیا اے مرد، حکم دیا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. اللہ کی طرف سے حفاظت خدا بندی. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم السلام کی دعا ہے. جب بہت مصیبت آئی تھی تو حضرت نے کہا بس یہی پڑھو، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. خود بھی پڑھتے تھے، ہم لوگ پڑھتے تھے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. آپ عزیز بھی ہیں، سب دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم کو جو نجات میں نہیں بھی ہے. آپ حکیم بھی ہیں، اس وجہ سے آپ نے ہم کو اس میں رکھا ہے. عزیز ہیں یہ نہیں کہ اپنی کمزوری کی بنا پر نجات نہیں دے رہا ہے، سب معلوم ہے ان کو، مگر حکیم بھی ہیں. حکمت یہی ہے کہ ہم اپنے بندوں کو امتحان میں کچھ رکھیں، ان کے خوشو اور خودوں کو دیکھیں. دیکھنے کے لیے یہ سب ہے، دشمنی سے نہیں ہے بلکہ حکمت سے ہے. ہمارے حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں اگر میں جیل میں نہ آتا تو باہر مجھ کو یہ مراتب نہ ملتے جو آج جیل میں مل رہے ہیں. اجین کے جیل میں تھے، دیوار تک مجھے حسرت ہوتی کہ یہ جیل تھی جس میں اگر میں جیل کے باہر ہوتا تو وہ مقامات جو مجھے ملنے تھے یہاں آنے کے بعد وہ کھل گئے. میں کم سمجھتا اس مجاہدے کو مثبت ہوئی. یعنی ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. قل ہاتھو برہان. اہل علم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ سلامن، اہل علم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لفظ سلامن پردوں و سلامن تو ایسی سرد ہو جاتی کہ ہلاک کر دیتی، بس وہ آگ بجھے فوراً. سلامتی جب تک ہے جلتی رہو، ٹھنڈک ان کو گرمی پہنچاتی رہو، اور یہاں جلنے کی نوبت ہو تم بھی ختم ہو جاؤ. خدا قبضے میں آگ بھی ہے اور برف بھی ہے. اگر لفظ سلامن بردم و سلامت برد ہو جاؤ، سلام
اگر سلام سے سب برف بن جاتے تو ایسی سرد آتی کہ ہلاک کر دی. اہل سیر نے کہا ہے کہ کوئی آگ مشرق و مغرب میں نہ تھی جو بجھنے گئی ہو. ٹھنڈی ہو جائے پوری دنیا کی آگ سرد ہو گئی. ہر ایک نے یہی خیال کیا ہے کہ شاید مجھ کو خطاب ہے. بعض علماء نے کہا کہ صرف بیڑیاں اس آگ سے جل گئی، بس بیڑیاں جلنا تھا جلا دیا اور سب تھا. ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھنے کے قابل ہے کہ جب ان سے جبریل نے پوچھا کہ آپ کو کچھ حاجت ہے تو یوں فرمایا کہ تم سے حاجت نہیں ہے، اور یوں نہیں فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں. نقطے کی بات، حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہ ہم کو کچھ حاجت نہیں ہے. حضور نے خود فرمایا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ہر ایک نے کہ اپنے شان ضرورت کو ظاہر کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. ہماری مغفرت بھی فرمائیے. لکھا علماء نے کہ واغفر لنا کے کیا جوڑ ہے؟ کہتے ہیں بعض آفات گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اس میں اشارہ کر دیا کہ اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت کو طلب کرو. واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. آپ کو کچھ حاجت ہے تو یوں فرمایا کہ تم سے حاجت نہیں، اور یوں نہیں فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں، کیونکہ مقام رسالت و خلت کا مقتضا یہ ہے کہ عبودیت سری بجا لاوے. حاجت ہے کیونکہ مقام رسالت و خلت خلیل اللہ تھے کہ مقتضا یہ ہے کہ عبودیت سری بجا لائے. اور مقام عبودیت کے لوازم سے یہ ہے کہ اللہ کی طرف حاجت ظاہر کرے، احتیاج کے ساتھ اس کے روبرو کھڑا ہو. بندہ بندہ ہے، رب رب ہے، تم کو تو ویسے ہی کھڑا ہونا. اور اس کے ماسوا سے قرض اٹھا دے، ماسوا سے قرض اٹھا دے. بس یہی جواب مناسب تھا کہ تم سے حاجت نہیں، یعنی اللہ کا محتاج ہوں مگر تمہارا نہیں. محتاج ہوں اس میں بھی دیکھیے انابت ہے، انانیت نہیں ہے. کوئی حاجت نہیں ہے یہ نہیں کہا ہے حاجت. بس یہی جواب مناسب تھا کہ تم سے حاجت نہیں، یعنی اللہ کا محتاج ہوں مگر تمہارا محتاج نہیں. کلمہ طیبہ میں یہی سکھایا گیا لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے. اللہ کی موجودیت، محبوبیت سب تسلیم. بس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلام میں دونوں باتیں جمع کرنی ہیں. اللہ کی طرف احتیاج کا ظاہر کرنا. احتیاج ہے، یہ نہیں کہا کہ نہیں. یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. طائف علی دعا پڑ گیا، میں مسکین ہوں، میں حاجت میں ہے کہ نہیں. حضور نے وہ دعا کی ہے، یہ نہیں کہ اب ازما لیجیے، کچھ نہیں. ہاں لامینی فقیر ہوں پر رکھی بہت ہے دعا. طائف کی دعا واقعی پڑھنا چاہیے. میں نے پہلے اس میں کوئی اور دعا لکھی، اس کے بعد طائف والی دعا لکھی ہے. تو ایک عرب عالم کو دکھایا مدینہ منورہ میں، کہا آپ کو یہ مقدم کرنا چاہیے تھا. طائف والی دعا ہے نا. پھر میں نے مقدم کیا کہ پتا نہیں. ہاں جی حذیفہ نے جب دیکھا ہاں یہ بہت عمدہ دعا ہے، وہ کسی شیعہ گئے تھے اس پر دعا انہوں نے کیے تھے، تو میں نے حضرت امام حذیفہ کی دعا کو مقدم کیا تھا اور طائف کی دعا کو ذہن میں نہیں آیا. عالم دیکھتے ہی فوراً کہا کہ نہیں. انہیں خود حذیفہ تھے، انہیں فوراً کہا نہیں دعائے طائف کو مقدم کیجیے، میری دعا کیا کرتی ہے. اسے عرب سے بات کرنے کا بھی موقع. بس یہی جواب مناسب تھا کہ تم سے حاجت نہیں، یعنی اللہ کا تو محتاج ہوں مگر تمہارا نہیں ہوں.
بس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلام میں دونوں باتیں جمع کر دی. اللہ کی طرف احتیاج کا ظاہر کرنا یہ نبی کی شان ہے. کوئی صاحب حال خالی جاتا نہیں ہم کو کوئی ضرورت نہیں, یہ نہیں, ضرورت ہے مگر تمہاری ضرورت نہیں. اور ماسوا سے قرض اٹھا لیا, وہ بات نہیں جو بعض لوگوں نے کہی ہے یہ صوفی صافی نہیں ہوتا ہے, یہاں تک کچھ کو اللہ سے بھی حاجت نہ رہی, بیوقوفی کی بات ہے. صوفی بھی آتے ہیں اسے انکشن بگی دیتے ہیں, یہ ناقص لوگ ہیں, باقی کا حصہ ان کو نہیں ملا. وہاں تھانوی والے نے انہی چیزوں کو دور کیا, وہی ترجمہ سے تھانوی کرنا ہے. ماسوا سے قد اٹھا دیتا, اور وہ بات نہیں جو بعض لوگوں نے کہی ہے کہ صوفی نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کو اللہ سے بھی حاجت نہ رہے, اور یہ کلام مقتدا اور اہل تکمیل کی شان کے لائق نہیں, اہل تکمیل نہیں کر سکتے ایسی بات. اگرچہ تعبیر اس کی ہو سکتی ہے کہ مراد یہ ہے کہ صوفی کو یقین ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی سب حاجتیں پوری فرما چکا ہے, تو جو حاجت ہے وہ ازل میں پوری ہو چکی. یہ سب تعبیر کر کے کر, لیکن نہیں, صحیح بات ہے کہ حاجت ہے ہم کو. حاصل یہ کہ بندے کو اللہ کی طرف احتیاط ضروری ہے. وہاں تھانوی فائدہ لکھ رہے ہیں, حاصل یہ کہ بندے کو اللہ کی طرف احتیاط ضروری ہے. البارس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه اسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال الملم الذبيح. قائل مذکور نے حاجت کی نفی کی ہے نہ کہ احتیاج کی. حاجت نہیں, احتیاج تو ہے جو کہ لواز میں عبدیت سے ہے. وہ تو احتیاط قلب میں ہونا کہ میں محتاج ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمہ تن اپنے کو ان کے سپرد کر دیا ہے اور اس کے آگے سر جھکا دیے. بس اس کی مراد وہی ہے جو اللہ کی مراد ہے, یعنی اپنی طرف سے کچھ حاجت نہیں بلکہ غلب رضا. یہ مقام رضا میں جب پہنچتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. ترجمہ ہے جو سا فائدہ جلیلہ. جب جبریل اسلام نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا تم کو کوئی حاجت ہے, انہوں نے جواب دیا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں ہے, ہاں اللہ سے حاجت ہے. پر بزرگوں کا قول ہے کہ اس جواب سے حضرت جبریل سمجھے کہ مجھ سے مدد نہ چاہیں گے. ان کا قلب وجود خدا تعالیٰ کے کسی کو مشاہدہ نہیں کرتا. اس وقت عرض کیا ہے اچھا اسی سے سوال کرو, یعنی اگر آپ نے یہ بات لازم ٹھہرا رکھی ہے کہ وسائل سے کچھ نہیں چاہوں گا اس وجہ سے مجھ سے مدد نہیں چاہتے جبریل سب کہہ رہے ہیں, تو اپنے رب ہی سے سوال کرو کیونکہ وہ آپ کے ساتھ مجھ سے زیادہ نزدیک ہے. جبریل کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ قریب آپ کا رب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا حال اس کو معلوم ہے, میرے مانگنے سے مستغنی ہے. مطلب ہے کہ میں نے جو غور کر کے دیکھا تو اس کو اپنے ساتھ سوال سے بھی زیادہ نزدیک پایا, اور سوال کو وسائل سے دیکھا, اور میں سوا اس کے کسی چیز سے تمسک کرتا نہیں کرتا. دوسری کہ مجھ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, پھر سوال کر کے یاد دلانے کی حاجت نہیں, اور اسے رعایت نہ فرمانے کا احتمال نہیں. اس لیے میں نے سوال سے علم الہی پر اکتفا کیا اور یقین کر لیا ہے وہ مجھ کو اپنے لطف سے کسی حال میں چھوڑے گا نہیں. یہی اکتفا کرنا اللہ تعالیٰ پر اور ادا کرنا کلمہ حسبی اللہ پر. ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا حسبی اللہ کا کر کے. بہرحال
بہت ہے مشہور. فرشتوں نے کہا, بہت مشہور ہے, فرشتوں نے کہا آپ ایسے شخص کو زمین میں پیدا کرتے ہیں جو اس میں خوریزی و فساد کرے گا, اور ہم تسبیح و تحمید و تقدیس کرتے, یعنی مجھ کو خلیفہ بنا دیے. جواب ارشاد ہوا کہ ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. جواب کرو. پر ابراہیم علیہ السلام کا جبریل السلام سے مدد نہ مانگنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں پر بڑی بھاری حجت ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہاں ہیں جنہوں نے آدمی پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ فساد خوریزی کریں گے, تم نے میرے بندے ابراہیم کو کیسا دیکھا. اس سے اس قول کی شرح ہو گئی کہ ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. انہوں نے مانگنے سے اس سے یہ تم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہیں, وہ بڑے ہیں. ان کا حال جو قلبی ہے انعامت اللہ کا. بہت مجھے سب توحید کو توحید. اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ خلیل اللہ کا رتبہ شرف و عظمت شان ملائکہ کے آگے ظاہر کر دیں. اور بھلا ابراہیم علیہ السلام کیسے کسی غیر سے مدد چاہتے. یہ دکھ رہا ہے ان کی توحید کہ تم سے زیادہ توحید اس انسان کو ہے. خلیل اسی واسطے کہتے ہیں کہ اس کے خلل قلب میں رگ و ریشے میں اللہ کی محبت و عظمت سمائی ہوئی ہے. ذرا سا جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. رضا اصل چیز ہے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا اور ان کو روح استسلام عطا فرمایا تھا. جب اسلام پیش کیا انہوں نے استسلام پیش کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے, اور ان کے قلب کو نظر الخلق سے محفوظ رکھا. تب اللہ یہ فرشتوں سے برتری کو ظاہر کرنا ہے اس سے کہ اس جواب سے معلوم ہوا کہ فرشتوں سے بڑے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام, اور اس کے قلب کو نظر الخلق سے محفوظ رکھا تھا. بس آگ اسی واسطے پر سرد و سلامتی ہو گئی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا. تو اللہ کو جلاتا ہے ان کا قلب تو پر استسلام سے رہے سلامت. پر استسلام سے رہے سلامت. باطن مقام کے ٹھیک رہنے سے ہوئی ان کو عزت و کرامت. سلامتی ان کو استسلام سے ہوئی. بس یہاں مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان بنا دیتا ہے. یہ لکھ رہے تھے. بس مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کے اطاعت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خار کو کانٹے کو پھول اور خوف کو امان بنا دیتا ہے. پر جب شیطان تجھ کو منزلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے, یہی جواب دینا کہ تم سے تو کوئی حاجت نہیں ہے, جو جس سے حاجت ہے وہ دیکھ رہا ہے. قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ ہمارا طریق ہے وحدانیت سپردگی. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام سے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں, اللہ سے ذلت و احتجاج کے ساتھ مانگتے ہیں, مسکرت و انکسار کا لباس پہنتے ہیں, ہم ان کو اسی طرح نجات دیتے رہیں گے, دیا ہے اور دیتے رہیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا
اللہ تعالی ہم سب لوگ ان حقائق سے بھی متحقق فرمائے اور ان حقائق سے بھی مناسبت پیدا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے. یہ بھی طریق ہے، قرآن حدیث تو ہے، قرآن حدیث کے سب استدلال قرآن کی آیتوں سے کر رہے ہیں. شیخ ابن عطا اسکندری یہ عربی میں تھی، حضرت تھانوی لے گئے. حضرت تھانوی بھی مکہ معظمہ میں تھے، حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں تھے. کہا اشرف علی اس کا ترجمہ کر لو، بہت فائدہ ہوگا. چنانچہ انہوں نے ترجمہ کیا. بہت اچھا. تھوڑا سا خطبہ بہت اچھا بتا رہا ہوں. بعد حمد و صلات کے اے بھائی اس بات کو جان لے، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دے اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے. اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی چکھا دے، اپنے مستوں کی اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وصل میں رکھ کر اعراض اور روک و ٹوک سے مطمئن کر دے اور اپنے ان بندوں سے تجھے کر دے جن کو اس نے پیام سلام کے ساتھ مخصوص فرمایا اور ان کو اپنے انوار تجلیات سے مشرف فرما کر دلجوئی کی، جبکہ یہ سمجھ کر شکستہ دل ہو گئے تھے ان آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا، اور ان کے لیے دروازے باغ قرب کے کشادہ فرما دی. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ان نعمتوں سے بھی نوازے. ہمارے بزرگان دین ان چیزوں سے متصف بھی تھے، بہرور بھی تھے. اللہ تعالیٰ ظاہری چیزوں سے باطن کی طرف بھی لائے. اپنے قلب کی اصلاح اور قلبی جو ملکات ہیں، جو جذبات ہیں، اللہ ان چیزوں سے بھی ہم سب کو بہرور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.